مسلمانوں آج 28 سفر ہے، کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکٹھے ہیں؟ محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو، بڑی سخاوتوں کے قصیدے پڑھتے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئیں۔ تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے؟ رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا۔ کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نہیں؟ بطول نے، رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی، بھائی میں تو یہی مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ حسین نے، میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی، 18 بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی، کیا 35 مسلمان بستیوں میں 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھینک دیتی؟ علی کی بیٹی، پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے، عزاداروں کسی نے چادر نہیں دی، مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یکم، اور تم تو آج 28 سفر کو آخری دن منا رہے ہو نا، کل آرام کر لو گے۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ عزاداروں، شام غریبہ میں پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ۔ اور کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں، مگر پہلے یہ جملہ سن لو عزادارو۔ پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر سکینہ کی، پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا۔ اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ برداشت کر لو گے، چونکہ سید ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جب یہ تیر کب لگا؟ جب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، زینب قرآن کھولے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی، اور ظالم بوسا گائے رسول ہے، میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا۔ ایسے میں ایک ظالم نے تیر کمان سے چھوڑا، زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا، تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیدتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس، تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، آج تیروہی کی تو بارش ہے، آج تیروہی، کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی، آج تیروہی کی تو بارش ہے۔ عزادارو، مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مسلمانوں، رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قینچی نہ لگاؤ، لوہا نہ لگاؤ۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ سارے پاکستان کا مجمع ہے۔ اچھا، ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بطول کا قصور کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کا قصور کیا تھا؟ ارے کسے روئے رسول کی بیٹی؟ پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی، عباس کو روئی، قاسم کو روئی، اور محمد کو روئی، کوفے میں مسلم کو روئی، اصغر کو روئی، 25 محرم کو سید سجاد کو روئی، 10 سفر کو سکینہ کو روئی۔ آج بابا کو بھی رو رہی ہے، بیٹے کو بھی رو رہی ہے۔
جزاک اللہ۔ بی بی زہرا ہماری ماؤں کا سلام، شہزادی فاطمہ جزاک اللہ۔ کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، مگر ابھی مجھے دو جملے ضرور کہنے ہیں دوستو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو، میں ایک سوال کر رہا ہوں مصائب سے پہلے، اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا۔ اس مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب بھی ہوں گے۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، آئے گا نا؟ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ہاں یہ ہے مسائل۔ تم نے کسی، بس اور کچھ پڑھوں نہ؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو میرے لال، حوصلے سے سن، حوصلے سے۔ مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، مسائل میں پھر پڑھوں گا۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟ 18 جوانان نے بنی ہاشم حسن کا جنازہ لے کر، نہیں ابھی نہیں پڑھتا، ابھی برداشت نہیں کرو گے۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو، تاریخ دہرانا ضروری ہے دوستو۔ آج 28 سفر تھی نا، آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا، روزے سے تھے مولا حسن۔ افطار کے وقت پانی مانگا، جودہ بنت اشعث ملونہ نے، جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا۔ امام نے ایک گھونٹ الگ سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کہا، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ کیا میری ماں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہے، کیا قیامت برپا ہو رہی ہے؟ مولا تمہیں سلامت۔ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی دعا نہیں مانگنی، پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تو ہماری دعا قبول کر، مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا۔ مولا عزادارو، زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو، زینب دوڑی دوڑی آئی، ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے۔ خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دیکھا ہے، یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا۔ زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرہانے لگایا، حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے، کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے۔ بہن دیکھتی رہی، حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کر لگن میں آتا رہا۔ آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی، جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جدا کر رہا۔ کیا ماتم کیے جا ماتم؟ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، میں مرنا چاہتا ہوں ان مصائب میں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، ایسی مجلس پڑھتے پڑھتے آدمی مر جائے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے۔ ام کلثوم جلدی بلا، میں اجڑ گئی، میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا، اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی۔ ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے۔ روتے جاؤ، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے۔ عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنازہ تیار ہوا، جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ،
जनाजा, इमाम हसन का जनाजा लेकर अब्बास की क़यादत में आगे आगे चले। अगला पाया हुसैन ने उठाया हुआ था, एक पाया हुसैन ने उठाया हुआ था, एक पाया अब्बास ने उठाया हुआ था, एक पाया दोस्तों जुमले सुनते जाओ, अली के दूसरे बेटों ने उठाया हुआ था कि एक मर्तबा जैसे ही रोज़े रसूल के करीब हसन का जनाजा पहुंचा, एक खच्चर पर सवार एक औरत की क़यादत में 5000 कमाने तीरों में लगाए हुए मुसलमान जनाजे का इस्तकबाल करने आए। किसी औरत मातम करो मातम, पीछो सर को। क्या मजलिस हुई? सलामत रहो। एक औरत की क़यादत में 5000 कमान बरदार तीर चढ़ाए हुए हसन के जनाजे के करीब आए। हम दफन नहीं होने देंगे। अज़ादारों, मरवान बिन अल-हकम मलून ने कमान में पहला तीर चढ़ाकर हसन के जनाजे का निशाना लिया। तो जहां मेरा भाई मोहसिन नकवी अभी कह रहा था ना कि अकबर को रुखसत करते वक्त हुसैन ने अमामा बांधा, एक पल्लू छोड़ दिया, उसे दैतुल हनक कहते हैं। मरवान का पहला तीर हसन के उस मकाम पे आके लगा। वो क्या सुन रहे हो? रोते जाओ। 8 बरस का है अली अकबर उस वक्त। पहला तीर चलाना, अब्बास ने आवाज दी, बेटा अकबर इधर आ, जरा चचा के जनाजे को थाम। अकबर ने चचा के जनाजे को, 8 बरस के अकबर ने जनाजे को थामा। अब्बास दौड़े दौड़े बैतुल शरफ में आए, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी। अब सुन लेना, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी, लेकर तेजी से दौड़े आ रहे थे कि सहन में आकर ज़ैनब ने रास्ता रोका। लो अब सुन लेना जिसे सुनना है। कहता बेटा बस 2 जुमले, बैठे रहो, मत उठो, तुम्हें हसन का वास्ता, अभी ताबूत नहीं आ रहा है, अरे क़यामत की मजलिस होगी, तुम्हें इमाम हसन का वास्ता, बैठो जिसे जगह मिल रही है। हसन मुतवज्जह हो, बैठो। अब्बास दौड़े दौड़े आए, अज़ादारों आकर दीवार से तलवार उतारी। जुमला सुन लो, बड़े सुकून से पढ़ूंगा। ज़ैनब ने आकर, मेरी माँ बहने ये जुमला सुने, ज़ैनब ने आकर अब्बास का रास्ता रोका, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास का जलाल देखा, अब्बास की आंखों में खून देखा, अब्बास के तेवर देखे और आहिस्ता से कहा, अब्बास मैंने तो तुझे जनाजा देकर भेजा था, तलवार लेकर क्यों जा रहा है? अब्बास शहजादी ज़ैनब के पैरों पे हाथ रख के कहते, शहजादी आज ये सवाल न कर, आज मेरा रास्ता न रोक, आज मुझे न रोक, आज मुझे न रोक, कल जब कहेगी रुक जाऊंगा। करो माता। नहीं भाई, जो बेहोश होता है वो हो जाए, मगर हौसले से सुनो खुदा के लिए। मैं इसीलिए रुक रुक के पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जी चाहता है। अज़ादारों, अब्बास कहते, शहजादी मेरी जिंदगी में अब्बास की जिंदगी में और कोई मेरे मौला के जनाजे को रसूल के कब्र पे पहलू में जगह न दे तो फिर अब्बास के अली का बेटा होने का फायदा। अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले सारे मदीने को गर्क करके हसन की कब्र रसूल के पहलू में न बनाऊं तो मुझे अब्बास न कहना। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास, मैं तुझे तलवार नहीं ले जाने दूंगी। अब सुन लो जुमला। जब देखा ना अब्बास ने कि शहजादी तलवार नहीं ले जाने देती, दौड़े दौड़े अपनी माँ के हुजरे में गए। सुनो माँ, उम्मुल बनीन के हुजरे में गए, कहा अम्मा जरा बाहर तो आओ। उम्मुल बनीन बाहर आई, कहा अम्मा जरा अपनी चादर देना। माँ की चादर उतारी, ज़ैनब के पैरों में डाल दी और बहन शहजादी, तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मातम करो, कड़ा मातम। हाँ किया जाओ, किया जाओ। भाई क्या मातम हो रहा, हौसला नहीं। माँ जी हौसला, माँ जी, अम्मा हौसला, अम्मा को रोको, बेटा रोको, खुदा के लिए मुझे पढ़ने दो। हाँ लो, मैं चुप हो गया, सांस ले लो। नहीं हो सकती इससे बड़ी मजलिस। अब्बास ने उम्मुल बनीन की चादर
زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ مجھے تلوار لے جانے دے. ماں کی چادر دیکھی زینب نے اٹھایا بوسا دیا ام البنین کے سر پہ ڈالا عباس جا. عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرف بڑھا. حسین نے غازی کو دیکھ کر آواز دی عباس میرے سر کی قسم میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا. ہاں روتے رہو. ہاں میرا بیٹا ہاں میرا جان. بھائی نے خدا کے لیے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے 2 جملے کہنے دو مجھے نہیں خدا تمہیں نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں. خدا کے لیے جب قیامت آ رہی یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے 2 جملے پڑھنے دو. عزادارو عباس کو آتا ہوا دیکھا. حسین نے آواز دی عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا. میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا. غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو. عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا اب یہ گھر واپس آ رہا ہے. عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا. دیکھ کر ایک جملہ کہا بھیا حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا یہ کفن سرخ بیٹھے رہو نہیں ہے تابوت ابھی اور تمہیں حسن کا واسطہ خدا کے لیے بیٹھے رہو اور تمہیں حسین کا واسطہ. بھائی نے روکے خدا کے لیے روکے.